بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ عام طور پر لوگ موویز صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ اہل دانش ایسے بھی ہیں جو ہر جگہ سے سچے موتی ڈھونڈ لاتے ہیں۔ 2013 میں ایک انڈین مووی کرش 3 ریلیز ہوئی تھی، جس میں ایک کریکٹر تھا کال۔ یہ بڑا دلچسپ کریکٹر تھا۔ کال جو کہ پیدائشی طور پر معذور تھا اور اس کی صرف ایک انگلی حرکت کر سکتی تھی، جس سے وہ اپنے سارے کام کرتا تھا۔ اس مووی میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کوئی انسان عمل کیے بغیر صرف سوچ کے ذریعے اپنے کام کیسے کر سکتا ہے، جیسا کہ وہ صرف انگلی کے اشارے سے ہی چیزوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک سکتا تھا، اور جو مخلوق اس نے بنائی ہوئی تھی وہ سبھی اس کے تابع تھی اور اس سے ڈرتی تھی۔ آج ہم اس تھیوری کو سائنٹیفکلی اور قرآن دونوں سے ثابت کریں گے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ ہم بس سوچیں اور کام ہو جائے۔ پہلے کچھ سائنٹیفک تجربات پر بات کرتے ہیں جو کہ ثابت شدہ ہیں اور ریئل ہیں۔ کسی ملک میں کسی شخص کو سزائے موت دینا تھی، تو وہاں کے ڈاکٹرز نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کا سوچا۔ اسے کہا گیا کہ فلاں دن تمہیں پھانسی دینی ہے، یہ طے ہے، لیکن ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر تو اجازت دے تو۔ اس نے کہا بولیں کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹرز نے کہا پھانسی پہ لٹکائیں گے تو گردن کی ہڈی ٹوٹے گی، 15-20 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک جھولے گا، بہت تکلیف دہ موت ہوگی، تو تمہیں ایک آپشن دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا آپشن ہے؟ ڈاکٹرز نے کہا تمہیں کوبرا سانپ سے ڈسوایا جائے گا، سوئی چبھنے جتنی تکلیف ہوگی اور 1 سیکنڈ میں موت واقع ہو جائے گی۔ اس نے سوچا مرنا تو ہے ہی، تو اتنی تکلیف کیوں سہی جائے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کو کرسی پر بٹھا دیا گیا، تو اس نے دیکھا دور سے ایک آدمی کوبرا سانپ لے کر آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آیا تو رک گیا۔ اس سے دوبارہ پوچھا تیار ہو؟ تو اس نے کہا جی تیار ہوں۔ اس کے سر پہ کالا کپڑا ڈال دیا گیا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ سانپ ڈسنے والا ہے۔ کوبرا والا آدمی وہاں سے ہٹ گیا اور ایک دوسرا شخص آیا جس کے ہاتھ میں 2 سوئیاں تھیں۔ وہ سوئیاں اس کو چبوئی گئی تو اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ مر گیا۔ اس کا مرنا اتنا حیران کن نہیں تھا جتنی حیران کن یہ بات تھی کہ جب اس کے خون کا ٹیسٹ لیا گیا تو اس میں کوبرا کا زہر موجود تھا۔ اس کے خون میں زہر کہاں سے آیا؟ حالانکہ سانپ نے تو اسے ڈسا ہی نہیں۔ وہ زہر اس کی سوچ سے پیدا ہوا۔ یہی سوچ کی طاقت ہے کہ بغیر عمل کے کام کیسے ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہاں صفر ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ دماغ یہ سب کیسے کر لیتا ہے۔ دماغ یہ سب اپنے آپ میں کیسے کر لیتا ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے کچھ سائنسدانوں نے ایک اور تجربہ کیا۔ انہوں نے اشتہار لگایا کہ ایک شیک ہم تم کو پلائیں گے اور $75 تمہیں دیں گے، مگر ایک شرط ہے کہ جب آپ شیک پی لیں گے تو ہم IV لگائیں گے اور خون کے کچھ ٹیسٹ کریں گے۔ ہم ہیومن سائیکالوجی پر کچھ ریسرچ کر رہے ہیں کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر آپ ایگری ہیں تو $75 آپ کو مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لگا لیں IV، نکال لیں خون۔ شیک پینے کے $75 مل رہے ہیں، کیا تکلیف ہے؟ ویسے بھی ڈالر کا ریٹ تو ٹھیک ٹھاک ہے آج کل۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں۔ گریلن ہنگر ہارمون ہے، یعنی بھوک لگانے والا ہارمون۔ جب انسان بہت دیر تک کچھ نہیں کھاتا تو گریلن بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور دماغ کو پیغام بھیجتا ہے کہ کھانے کی ضرورت ہے اور میٹابولزم کو روک دیتا ہے۔ جب بندہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کا لیول کم ہو جاتا ہے اور یہ دوبارہ دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ بس اب رک جاؤ، اور میٹابولزم کو سگنل بھیجتا ہے جو کھایا ہے اب اس کو برن کرو۔ اگر ہیوی کھانا کھائیں تو اس کا لیول جلدی کم ہو جاتا ہے، اور اگر ہلکا پھلکا کھانا کھایا جائے تو اس کا لیول دیر سے کم ہوتا ہے۔ تو ان سائنسدانوں کا کام تھا کہ شیک پلانے کے بعد گریلن کا لیول چیک کیا جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ کہیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، کیونکہ اگلی باتیں سن کر آپ کو شوق لگنے والا ہے۔ 8 لوگوں کو یہ شیک پلایا گیا اور اس شیک کا نام رکھا گیا سینسی شیک۔ ان کو بتایا گیا کہ اس میں 0% فیٹ ہے، 0% ایڈڈ شوگر ہے، 140 کیلوریز ہیں، سوڈیم 200 ملی گرام، کاربوہائیڈریٹ 200 گرام، شوگر 20 گرام، فائبر 0 گرام اور پروٹین 50 گرام۔ انہوں نے کہا یہ اس شیک کی غذائیت ہے، اگر یہ پیو گے تو یہ تبدیلی آئے گی۔ لوگوں نے شیک پیا، انہوں نے میجر کیا، جتنا کنزیوم کیا تھا اتنا ڈراپ کیا۔ 4 گھنٹوں بعد انہی لوگوں کو دوبارہ کال کی گئی کہ دوبارہ $75 کمانے کا موقع ہے، اب ہم آپ کو دوسرا شیک دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ شیک سے گریلن کا لیول چیک کریں
کہ کتنا ڈراپ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا پلاؤ بھائی، $75 کے ساتھ شیک بھی ملتا ہے۔ اب ان کو دیا گیا دوسرا شیک، اس کا نام تھا انڈلجنس شیک، اور ان کو بتایا گیا کہ اس میں 620 کیلوریز، 30 گرام فیٹ، 18 گرام سیچوریٹڈ فیٹ، 115 گرام کولیسٹرول، سوڈیم 460 ملی گرام، کاربوہائیڈریٹ 63 گرام، 56 گرام شوگر۔ یہ بہت ہائی پاور شیک ہے، جسم میں جائے گا تو بہت کچھ کرے گا، اور اسی طرح کا شیک انہیں دیا گیا جیسا کہ بتایا گیا تھا۔ آئی وی لگا کر چیک کیا گیا تو گریلن کا لیول خطرناک حد تک گر گیا، جیسا کہ گرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ ہائی انرجی کنزیوم کریں گے اتنا زیادہ گریلن کا لیول ڈراپ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن حیران کرنے والی بات کیا تھی، ان کو سینسی شیک اور انڈلجنس شیک الگ الگ دکھایا اور بتایا گیا تھا، لیکن اصل میں شیک ایک ہی تھا۔ لیکن دونوں شیک پینے کے بعد گریلن کے لیول کا زمین آسمان کا فرق تھا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ دونوں شیک الگ الگ ہیں اور الگ الگ اثر کریں گے۔ دماغ ایسے خطرناک طریقے سے کام کرتا ہے کہ میڈیکل سائنس بھی سمجھ نہیں پائی۔ جو کہتے ہیں کہ نیگیٹو سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو کیا پتا کہ نیگیٹو سوچنے سے دماغ جسم میں کیا کیا تباہی مچاتا ہے۔ اب ہم قرآن کے ایک قصے سے یہ ثابت کریں گے کہ سوچ کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اور کیا واقعہ ہی صرف سوچنے سے عمل شروع ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں ہم قرآن کریم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ جب ملکہ سبا آپ کی دعوت پر آپ کے ملک آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت کیوں منگوایا، ملکہ سبا کیوں آئی، اور اس واقعے میں چھپے اور بہت سے راز جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تو ان کے دربار سے ایک عفریت یعنی دیو ہیکل جن نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بہت بڑے جن نے کہا، میں آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، اور میں اس پر ضرور قادر اور امین ہوں۔ وہاں موجود ایک شخص نے کہا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت وہاں موجود تھا۔ تو وہ تخت جو اتنا وزنی تھا اور بہت دور بھی تھا اور بہت سے تالوں میں مقفل تھا، کیسے آ گیا؟ اس اللہ کے ولی نے پوری توجہ اور کنسنٹریشن سے محض سوچا تھا کہ وہ تخت وہاں نہیں یہاں ہے، تو وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا۔ کسی سائنسدان نے کہا تھا کہ اگر آپ 15 منٹ پوری توجہ مرکوز کر کے سوچیں کہ مائک بہت زیادہ گرم ہے، تو 15 منٹ بعد آپ ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ پہ چھالا بن جائے گا۔ یہ ہے دماغ کی طاقت، اور یہی سوچ کی طاقت ہے۔ جس خالق نے انسان کے دماغ کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ پوری توجہ سے صرف سوچے تو کام شروع ہو جائے، اس خالق کائنات کی کن میں کتنی طاقت ہوگی، ہماری سمجھ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کی اخلاقی، اسلامی، اصلاحی، سبق آموز اور سچے واقعہ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل ٹیل پوائنٹ۔ اگر آپ اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیل پوائنٹ۔ میں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔